نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. برادران اسلام، ابھی نیو یارک کا سفر ہوا تھا، اس میں ایک کانفرنس تھی رؤیت ہلال کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرم سے تقریباً 21 صوبوں کے علماء جمع ہوئے، 21 اسٹیٹس کے علماء وہ ماشاءاللہ جمع ہوئے تھے، اور سب نے مل کر بہت سی تجاویز طے کی ہیں، اور چاہا یہی جا رہا ہے کہ جو صحیح مسئلہ ہے اس کے مطابق جو ہے ایک مرکزی کمیٹی بنا کے لوگوں کو اطلاع دی جائے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے، ذہن بنایا جائے. چونکہ شریعت پر عمل جو ہے وہ اتحاد کا ذریعہ ہوتا ہے. متحد ہو کر شریعت پہ نہیں چلا جاتا، شریعت پہ چل کے متحد ہوا جاتا ہے. لاجک یہ ہے، جو اصل مسئلہ ہے اس پر چلنے کی سب کو ترغیب دی جائے. جب سارے لوگ اصل مسئلے پہ چلنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ متحد ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان ایک ہی دن عید بھی نہیں کر سکتے، ایک دن نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے علماء کیا کر رہے ہیں، ان کے فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر مسلمان مسئلے پہ عمل نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلمان مسئلے پہ عمل کر لے گا تو سب ہو سکتا ہے. اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ مسئلوں پر صحیح عمل کرنے کی ایک دوسرے کو ترغیب دینے سے اتحاد ہوگا؟ یہ قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ تم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو مل کر. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور مل کر پکڑو. عام طور پر یہ آیت آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، لوگ اس پہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد سے استدلال کر کے یہ آیت پڑھتے ہیں. جو مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے، متحد ہونا چاہیے بولنے والا گروپ ہے زیادہ. کوشش کرنے والے تو اصل علماء ہوتے ہیں، لیکن بولنے والے گروپ بہت ہیں جن کے پاس صحیح کوشش بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. مگر وہ جب بولتے ہیں تو وہ اس آیت کو لیتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو پکڑو اور مضبوط پکڑو اور مل کے پکڑو. تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس ڈنڈے کو مل کے سب پکڑیں گے تو 10 آدمی پکڑیں گے تو 10 جمع ہو ہی جائیں گے. لوازم الگ چیز ہے، لازم آنا الگ ہے. بقیہ اصل عبارت الناس یعنی اس مقصد کے لیے عبارت آئی ہے، آیت آئی ہے، ایسا نہیں ہے. اس مقصد کے لیے جو آیت ہے کہ مسلمانوں کو مل کے رہنا چاہیے وہ دوسری ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑو مت، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. قرآن میں اس کا حکم ہے، احادیث میں اس کا حکم ہے، دین میں اس کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو مل کر رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق ہوگا نہیں کبھی، یہ عملاً نہیں ہوگا، پریکٹیکل میں نہیں ہے یہ چیز. واقعی اس کوشش میں ہوگا یہ کہ بڑے بڑے گروپ تو ہو جائیں گے، ایک بڑی جمعیت مسلمانوں کی ایک طرف ہو سکتی ہے. باقی سارے مسلمانوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سب دعائیں قبول ہوئی، یہ نہیں قبول ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑو، یہ نہیں ہوگا. پوری امت بخش دیں، کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے. پورے ایک ساتھ ختم نہ ہو دنیا میں، کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے. یہ پورے لڑے نہیں، کہنے کہ یہ ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑو. پتہ نہیں کیا اللہ پاک کا سیکریٹ ہے.
رات ہے، انتظام ہے. علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. سیدھا جا کے بھی تو پکڑ سکتا ہے نا شکرا. باز جو ہے کبوتر کو، فاختے کو جب شکار کرتا ہے تو سیدھا جا کے پکڑ لے سکتا ہے، ویسا نہیں کرتا ہوں. آپ اس کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ پہلے جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر پکڑتا ہے، پھر لپٹتا ہے، مطلب اس کے ساتھ تنگل بازیاں کرتا ہے. اس کو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. خون گرم رکھنے کے تدابیر میں سے ایک یہ بھی ہے. اب یہ لڑیں گے نہیں تو مذہبی خون گرم نہیں رہے گا ان کا. اگر یہ لڑیں گے نہیں آپس میں تو مذہبی شعور جو بیدار ہونا رہتا ہے نا. اصل میرے دوستوں بڑی لمبی باتیں ہیں. لانگ ٹائم کے لیے مذہب زندہ رہنے کے لیے آپس میں رسہ کشی ضروری ہوتی ہے، ورنہ 150 سال میں ختم ہو جاتی چیز. 100 سال سے 150 سال میں جدھر کی ادھر ٹوٹلی چینجز آ جاتے ہیں. کلچر بدل جاتا، تہذیب بدل جاتی، تمدن بدل جاتا، عادات اطوار بدل جاتے، خوشیوں کے طریقے بدل جاتے، غموں کے طریقے بدل جاتے. انسانی زندگی کے اندر تبدیلی 100-150 سال میں آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ ہر 100 سال میں اس کو رینیو کرنا، دین کو تر و تازہ کرنے کا ایک سسٹم ہے تکوینی طور پر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی لا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مشکوہ شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے شروع میں ایسے بندوں کو اٹھاتا رہتا ہے جو دین کو تر و تازہ کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو فرسودہ نظام ہو کے آہستہ آہستہ اس میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ تبدیلی بھی آ گئی. تو اس کے لیے ایک بات میری سمجھ میں آئی، اللہ پاک کو معلوم ہے ہزاروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے لگے گا کہ نہیں ان کو تھوڑا سا گرم رہنے دو، نہیں تو یہ تو سارے بھول بھال جائیں گے مذہب کو. ابھی رویت ہلال کے مسئلے میں جو پنچایت ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، خالی سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے نا. اس سے یہ کہ مسجد کی کمیونٹیوں میں، جناب علماء کرام میں اور عوام میں اور پبلک میں جو نماز نہیں پڑھتا اس میں بھی، جو نماز پڑھتا اس میں عید تو اس کو بھی منانی ہے نا بھائی. جو نماز عید کی بھی نہ پڑھتا ہو بہرحال اس کو عید تو منانی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو خوشی ہے. آدمی بولتا ہے کہ مذہب کی بات نہ بولو، اس کے بغیر خوش ہونے کو بولو، خوش ہو جاتا ہوں، کوئی مسئلہ تھوڑا ہی ہے. کپڑے پہننے کو بولو پہن لیتا ہوں، شیر خورما کھانے کو بولو کھا لوں گا، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو اس عنوان سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ہلچل ہو جاتی ہے، گرما گرمی ہوتی ہے کہ بھئی ہے کیا اس بارے میں، اسلامی لا کیا ہے، اسلام کا اصول کیا ہے. ہر ایک اپنے منہ سے بولتا ہے، جس کو جتنا سمجھ میں آیا وہ پھر اتنا بولنے لگتا ہے. تو پھر جن لوگوں کے پاس میں ڈیٹیلز ہیں وہ پھر ڈیٹیل کھولتے ہیں سامنے پبلک کے، پھر پبلک کو پتا چلتا ہے، پھر وہ اویئرنیس آتی ہے کہ اچھا یہ چیز ایسے ہوتی ہے، ورنہ تو سارے بھول کے ہو چکے ہوتے ہیں. ذبیحہ کے مسئلے میں اتنی پنچایت کتنی پنچایت چلتی تھی، ابھی بھی چلتی ہے لیکن اپنے انوائرمنٹ میں نہیں رہی. وہ کیوں؟ اس واسطے کہ ہوتے 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 ایک شعور آیا. ابھی میں نے ذبیحہ کے شرائط بیان کیے فینکس میں بھی اور اس میں بھی ایک جگہ پر. لوگ کہنے کہ اچھا ایسا ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. اب وہ بیچارے کبھی سنے ہی نہیں، وہ کہہ رہا کہ ریپیٹ کریں اس کو، وہ دوسرا کہہ رہا ہے اس کو پھر ریپیٹ کریں، کہہ رہا ہے اس کو ذرا نوٹ کرا دے مجھے. اچھا ایسا مسئلہ ہے کہ یہ 4 شرطیں ہوتی ہیں، ہم تو یہ سب سنے ہی نہیں تھے کبھی. تو جب تک کوئی وہ نہیں ہوتا نا، گرما گرمی نہیں ہوتی، بات پوری نکل کے سامنے آتی نہیں، پھر وہ صحیح مذہب جو ہے، جس کو صحیح مسئلہ کہا جاتا ہے، وہ صحیح مذہب ہوتا ہے. جو صحیح مسئلہ ہے وہ صحیح مذہب ہے، جو غلط مسئلہ ہے وہ غلط مذہب ہے. مذہب میں رانگ پنا کیا ہے؟ غلط مسئلہ. مذہب میں صحیح کیا ہے؟ صحیح مذہب، سالڈ مذہب، وہ صحیح مسئلہ ہوتا ہے. تحقیق سے، علماء کرام سے اپروو ہو کر، اس معنی کر کے کہ ان کی ریسرچ میں آ گیا کہ ہاں میچنگ پوری ہے. یہ وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا نا ٹیسٹ کرنے والوں کو کہ انگلیوں کے نشان ٹیسٹ کرنے والے ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈ گروپ ٹیسٹ کرنے والے ٹیسٹ کرتے ہیں، سرچ کرنے والے سرچ کرتے ہیں کہ بھئی کیوں مرا، کیسے مرا، زہر سے مرا کہ مارنے سے مرا، مرڈر ہے کیا جناب والا، یہ سوسائڈ ہے کیا جناب والا، یہ ویسے طبی موت ہے، بیماری سے ہے، بیماری سے ہے تو کون سی بیماری سے ہے. یہ جو سرچ کرنے والے ہوتے ہیں یہ نکالتے ہیں. علماء کرام بھی مسئلہ ایسے ہی نکالتے ہیں.
تو وہ اگر سچنگ میچ ہوتی ہے صحیح تو پھر وہ صحیح مسئلہ بنتا ہے، وہ صحیح مذہب ہے۔ اب اس کا شعور لوگوں میں آنا، نہیں تو کس کو فکر ہوتی ہے؟ کس کو بھی نہیں ہوتی۔ اس میں آ کے یہ کہ تھوڑی حرکت رہتی ہے امت مسلمہ میں، تو اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم مضبوط پکڑو۔ عجیب حکم ہے، حکم کے اندر 3 باریکیاں ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوط پکڑو، اللہ کی رسی کو پکڑو اور مل کے پکڑو۔ اس میں اللہ نے یہ بات بتا دیا کہ جو میری رسی ہے وہ تو بہت مضبوط ہے، لیکن جو پکڑنے والا چاہیے وہ مضبوط چاہیے۔ اگر وہ مضبوط نہیں ہے، مضبوطی سے اس نے نہیں تھاما، اس میں طاقت نہیں ہے پکڑنے کی، تو پھر وہ نہیں چڑھ سکتا، وہ تو گر جائے گا۔ رسی تو لٹک رہی ہے لیکن اس کے ہاتھ پھسل جائیں گے۔ آج امت مسلمہ میں رسی تو بظاہر ہے کہ رسی تو وہی ہے جو اللہ پاک نے اتاری، رسی تو وہی ہے جو صحابہ نے پکڑی تھی اور سالڈ حالت میں موجود ہے، رسی تو وہی ہے جو تابعین نے، جو تبع تابعین نے، جو اولیاء امت نے، علماء ربانی نے، 1400 سالوں سے جو رسی ہے وہ ہے۔ گڑبڑ کہاں سے ہوگی؟ پکڑنے والے ختم ہو گئے کہ ان کے پاس مضبوطی نہیں رہی، اور مضبوطی میں گڑبڑ 2 چیزوں میں ہوئی۔ ایک اس چیز میں گڑبڑ ہوئی کہ جو رسی نہیں تھی اس کو رسی سمجھا، جو پکڑا وہ رسی تھی ہی نہیں، جس چیز کو پکڑا وہ رسی نہیں تھی۔ جیسے کسی نے سانپ پکڑ لیا اندھیرے میں رسی سمجھ کے، تو وہ جو پکڑا وہ رسی تھوڑی تھی، وہ تو سانپ تھا۔ اسی کو حاطب اللیل کہتے، جو آدمی علم کلم ادھر ادھر کی سب باتیں جمع کرتا ہے اس کو کہتے فلاں حاطب اللیل ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والا ہے۔ لکڑی سمجھ کے پکڑ لیا، سانپ کو پکڑ لیا، بچھو کو پکڑ لیا، کیڑے کو پکڑ لیا، سارا سمیٹ دیا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا لے کے گھر میں آ گیا۔ حاطب اللیل ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی بات میں تحقیق میں بھروسہ نہیں رہتا۔ یہ ہماری اپنی مولویوں کی لینگویج ہے، کتاب میں ہوتا ہے یہ جملہ، اب فلاں صاحب وہ حاطب اللیل ہے۔ رات میں چونکہ مہذب گالی دینا ہوتا ہے نا مولویوں کو، تو غیر مہذب گالی تو غیر عالم دیتے ہیں۔ مولوی لوگوں میں جو گالی گلوچ ایک دوسرے میں ہوتی ہے وہ ذرا بہت تہذیب سے ہوتی ہے۔ اور اس کو کہتے جب بہت ہی کسی کو بولنا ہو کہ آدمی بھروسے کا نہیں ہے تو کہتے حاطب اللیل ہے فلاں صاحب، سامنے والا سمجھ رہا کہ وہ قائم اللیل ہیں، بول رہے ہیں تہجد گزار ہیں، اور رات میں لکڑی جمع کرتے ہیں۔ رات میں لکڑی جب جمع کرتا ہے آدمی تو پتہ نہیں کیا اٹھایا کیا نہیں اٹھایا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ غلطی آ گئی امت میں کہ جو حبل اللہ نہیں تھا اس کو حبل اللہ سمجھا۔ اور دوسری غلطی اس سے بھی زیادہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مضبوطی نہیں ہے پکڑنے کی، کمزور آتے ہیں ہمارے، اور وہ کمزوری کی ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، جزائے خیر دے، امت کے اس مرض کو انہوں نے اصل فائنڈ آؤٹ کیا کہ پرابلم کہاں سے شروع ہے امت کا۔ ویسے تو اور دوسرے علماء نے بھی بیان کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق دی کہ اس کا انہوں نے سولوشن بھی تلاش کیا، پھر اس پر ورک بھی کیا، بہت ہارڈ جاب کیا، بہت زیادہ، جان کو خطرے میں ڈال دیا، مال کو خطرے میں ڈال دیا، عزت کو خطرے میں ڈال دیا، دولت کو خطرے میں، دولت کو خرچ کر دیا۔ بڑے مالدار تھے، رئیس آدمی تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، کئی گاؤں ان کے قبضے میں تھے اس زمانے کے، سب انہوں نے دین کی محنت کے لیے لگا دی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جنرل والا خود سے کچھ نہیں لگایا ہے، وہ ایک دوسری چیز تھی، اللہ والے ایک دوسری چیز ہوتے ہیں بالکل۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اصل امت میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ مضبوط نہیں پکڑ سکتا اللہ کی بات کو، اس کے ہاتھوں میں مضبوطی نہیں رہی۔ اور مضبوطی یہاں پر فزیکل مراد نہیں ہے، ایمان کی مراد ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہا، وعیدوں پر یقین نہیں رہا، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رہا، آخرت کا دھیان ویسا جیسے رہنا ہے نہیں رہا، اللہ کی عظمت جیسے دل میں ہونی ہے ویسے نہیں رہی۔ اس لیے امت کو عموماً ایک ماحول کے لیے اس محنت میں لگانا پڑتا ہے کہ جس سے ایمان میں طاقت آئے۔ پہلے یہ ایمان کی طاقت آیا کرتی تھی بزرگوں کی صحبت سے، جب تک تبلیغ کا رواج نہیں تھا، اس وقت تک جو اس کا پہلے سے بھی تھا یہ سبسٹیٹیوٹ اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اہل اللہ کی صحبت میں صحیح وقت مل جائے، اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی، تو پھر ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ اور اگر وہ نہ ہو تو یہ دعوت والی محنت ہے، کیونکہ لوگوں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کم ہو گئے اللہ والے، دوسرے یہ کہ لوگوں کو ان کی صحبتوں میں رہنے کا شوق نہیں رہا، دوسرے اگر کوئی گیا بھی تو وہ
اس مقصد کے لیے نہیں جا رہا تھا جس کے لیے ان کے پاس جایا جاتا ہے. کہنے کے صاحب وہ میری بیوی پہ جادو ہو گیا, اس کو نظر لگ گئی, وہ بیمار ہے, وہ کاروبار میرا نہیں چل رہا, دھندا میرا نہیں چل رہا, بھلے سے اچھا ہو کیا برا ہو. ایسے لوگ تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں بعض مرتبہ کہ اس سے کوئی بحث نہیں. ایک صاحب تعویذ مانگنے کے لیے آئے تھے کہ میں بچیاں پٹانا چاہ رہا ہوں, کوئی پٹ نہیں رہی. ساری دنیا کو مل رہا ہے, مجھے کیوں نہیں ملتی؟ وہ مسئلہ تھا اس کا یہ کوئی تعویذ دے دو. مجھے محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے پاس ایک بھنگ بیچنے والا آیا, کہنے کے تعویذ دے دے. کہنے کے بھائی یہ تعویذ کیسے دے دوں گا؟ کہنے کے دے دیں, دینا پڑے گا تجھے. وہ زمانے کی بات تھی, کچھ احوال بھی ہوا کرتے ہیں, ہر چیز ہر جگہ پہ اپلائی نہیں ہوا کرتی, کچھ خصوصیات بھی ہوتی. وہ کہنے کے نہیں میری دکان نہیں چل رہی تو تعویذ دے دے. تو جناب والا حضرت نے ایک تعویذ دے دی اور خوب دکان چلی. اب وہ جو مولوی خدام تھے, علماء تھے, سب کو اعتراض ہو گیا. کہنے لگے حضرت یہ آپ نے تعاون علی الاسم کیسے کر دیا, گناہ میں تعاون کیسے کر دیا آپ نے؟ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ بڑا جب بہت اصرار کیا تو اس کو بلایا. کہنے لگے یار وہ تعویذ ادھر دے, بڑا پنگا ہو گیا ہے. وہ تعویذ دی, اس کو کھولا. کہنے لگے بھیا اس کو پڑھ کے دیکھو. اس میں لکھا ہوا تھا کوئی نہ عربی, نہ دعا, نہ بسم اللہ, نہ اعوذ باللہ, نہ کچھ نہیں. اس میں لکھا تھا کہ جتنے لوگوں کی قسمت میں بھنگ پینا ہے وہ یہاں سے پی لیں. کہنے گے یار یہ میں نے لکھا تو کیا برا کیا تم بتاؤ. کہنے گے خیر لوگوں کو سمجھ گئے کہ اللہ والا آدمی ہے, اس نے کوئی تصرف کر دیا. یہ اس کا تعلق تعویذ سے کم ہوتا ہے, تصرفات سے زیادہ ہوتا ہے. تکوینی لین کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ایسی حرکت کر دیتے ہیں بعض وقت. تو غرض یہ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کے پاس ایک زمانے میں جانے بھی لگے تو وہ دنیاوی اغراض کے لیے جانے لگے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, صرف اللہ کے لیے دوستی ہوتی تھی, اللہ سے دوستی کے لیے ہوتی تھی. تو پھر وہ لوگ رہتے تھے صحبت میں, پھر وہ شرائط پورے کرتے تھے, پھر محنت کرتے تھے, توبہ اللہ کرتے تھے, استغفار کرتے تھے, جمتے تھے, مجاہدے کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, فکر کرتے تھے, مراقبے کرتے تھے, تو ایمان میں قوت آیا کرتی تھی. تو اس لیے ایک پہلی چیز جو ہے وہ ایمان کی قوت کا ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے جس کو اعتصام میں بیان کیا گیا ہے. کیونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خذو پکڑو, فاعتصموا مضبوط پکڑو. دوسری چیز یہ فرمائی کہ جس کو پکڑا جائے وہ حبل اللہ ہونا چاہیے. جس کو تم حبل اللہ کہہ لو وہ نہیں, جو اللہ کہہ رہا وہ ہو. اب یہ بتاؤ کتنا مشکل کام ہے. اللہ پاک جس کو حبل اللہ کہے وہ حبل اللہ چاہیے جس کو پکڑنا ہے. اسی وجہ سے یہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہے کیا حبل اللہ, نکالنا پڑتا ہے, اس کی تحقیق چاہیے ہوتی ہے. یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہوتی. مسائل میں صحیح نتیجے تک پہنچنا یہ عوام کے اس کے قابو کی چیز نہیں ہوتی. صرف سیلف تحقیق کے ذریعے سے, ویب سائٹ کے ذریعے سے, گوگل پہ جا کے, نیٹ پہ جا کے, انٹرنیٹ پہ جا کے, عام لٹریچر کو پڑھ کے, عام ٹرانسلیشن کو پڑھ کے, مسائل میں اللہ کے احکام میں مسائل میں نتیجے تک پہنچنے کا جو کام ہے یہ قابو میں نہیں آتا. کیونکہ وہ آدمی سمجھتا کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے. جو ہے وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا, جو سمجھ رہا وہ ہوتا نہیں. اسی لیے ایک صاحب نے تفسیر لکھی, اس میں انہوں نے لکھا ہے اپنے مقدمے کے اندر کہ صاحب یہ میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ میں سمجھا رہا ہوں, تفہیم کر رہا ہوں. جو میں نے سمجھا وہ بتا رہا ہوں لوگوں کو. بعد میں پتا چلا علماء نے دیکھا تو کہنے کہ اس نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں. پورا سب سے زیادہ دنیا میں غلط قرآن کی تفسیر وہی لکھی ہوئی ہے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ میری سمجھ ہے جو میں نے لکھی, تو مجھے یہ سمجھ میں آیا یہی میں دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب علماء نے اس کو تجزیہ کر کے دیکھا تو کہنے لگے اس نے تو بالکل کلاٹ کر دی, گاڑی بنڈی پوری الٹ گئی. ایک صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا, کہنے کہ الٹا آدمی کھڑا کر دیا, اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہے آدمی, ایسا ہوتا ہے آدمی. یہ چیز ہوتی ہے اس میں. جو پیر تھے اس کو سر بتا دیا, جو سر تھا اس کو پیر بتا دیا, اور بہت مسئلے مسائل ہو گئے یہاں سے وہاں تک. تو جو سمجھا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں, جو ہوتا ہے وہ نہیں سمجھا جاتا. اس لیے وہ چیز جس کی وضاحت ہونی چاہیے وہ حبل اللہ ہونا چاہیے, اللہ کی رسی ہو. یہ حبل اللہ کیا اصل مسئلہ ہے. ہلال میں حبل اللہ کیا ہے, ذبیحہ میں حبل اللہ کیا ہے, حجاب میں حبل اللہ کیا ہے, ماکولات میں کھانے پینے میں حبل اللہ کیا ہے, شادی بیاہ میں حبل اللہ کیا ہے, معاملات میں, معاشرت میں, عقیدوں میں, تہذیب میں, تمدن میں, ثقافت میں, خوشیوں میں, غموں میں, رائٹس میں, حقوق میں, بڑوں کے چھوٹوں کے ساروں کے حقوق کے اندر جو حبل اللہ ہے وہ صحیح مسئلے کا نام ہے.
اور اس کو پھر سب مل کے پکڑے مضبوط. ولا تفرقوا جو آگے کا جملہ ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اي لا تفرقوا في الاعتصام بحبل اللہ. متفرق مت ہو اللہ کی رسی کو پکڑنے میں. اس پکڑنے میں الگ الگ مت ہو جاؤ. ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی. یہ ہے یہ میرا ہے, یہ میں سمجھ رہا ہوں, یہ میں سمجھ رہا ہوں, یہ میں سمجھ رہا ہوں. ولا تفرقوا في الاعتصام بحبل اللہ. اللہ کی رسی کو پکڑنے میں متفرق مت ہونا. اگر یہ 3 چیزیں ہو گئیں تو پھر امت جمع ہو جائے گی. اسی لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ علماء کرام مسئلے کی جو تحقیق کریں اس پر سب کو لانے کے لیے مائنڈ بنایا جائے, اس پر لوگوں کو آمادہ کیا جائے. تو اس طریقے سے عید بھی ایک دن ہوگی, اسنے والا خوشیاں بھی ایک دن ہو جائیں گی, نماز بھی ایک دن ہو جائے گی, رمضان بھی ایک دن, ساری چیزیں اس طریقے سے دھیرے دھیرے کچھ تو اقدار مشترکہ ہوں گے جن پر یہ امت متفق و متحد ہو سکتی ہے. خیر ایک بات مضمون تو ذہن میں دوسرا تھا جس کو سنانا تھا, سفر کی رودات سنانے میں لگ گیا تو اس میں یہ بات ادھر ہی نکل آئی. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح فہم دین کی نصیب فرمائے اور اس پر ہمت سے جمنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.